الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أو كما قال صدق الله العظيم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دسمبر کے اندر 25 دسمبر کو کرسمس منایا جاتا ہے۔ تو اب یہ کرسمس منانا کیا ہے، کرسمس کی حقیقت کیا ہے، کرسمس منانے والوں کو مبارکبادی دینا کیسا ہے، ان کو مبارکباد، کرسمس شبھاکانکشلو بولنا کیسا ہے، ہیپی کرسمس بولنا کیسا ہے، اس طرح یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کے متعلق کچھ باتیں آج ہم عرض کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کرسمس کیوں منایا جاتا ہے۔ کرسمس ڈے منانا شریعت کے اندر اگر کوئی انسان مسلمان مناتا ہے تو اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ کفریہ عقیدہ ہے، یعنی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر بنا دیتے ہیں، تو یہ اس طرح منانا بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش جب ہوئی اس وجہ سے وہ لوگ کرسمس مناتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کنفرم نہیں ہے، ہر ایک اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض کرسمس کے جو عیسائی کے کتاب ہیں انہی کتابوں کے اندر الگ الگ ڈیٹس لکھے ہوئے ہیں۔ کسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 25 دسمبر کو، کسی کتاب میں لکھا ہے کہ 6 جنوری کو، کسی کتاب کے اندر لکھا ہے 7 جنوری کو، کسی کتاب کے اندر لکھا ہے 19 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں نے اس کو مئی کے مہینے میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بھی متعلق بتلاتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہونے کی تاریخ پہلی بات کنفرم نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کے 3 جماعتیں، بعض لوگ وہ ہیں ان کے اندر جو عیسائی لوگ ہیں ان کے اندر 10 گروپ ہیں، اور لیکن 7 اور 6 مشہور زیادہ ہیں، 6 گروپ زیادہ مشہور ہیں۔ تو ہم لوگ جیسے کہ دیکھتے ہیں اسی وجہ سے ان کے کرسمس کے ان کے چرچ والے ان کے چرچ کو نہیں جاتے، ان کے چرچ والے ان کے چرچ میں نہیں جاتے، اور ان کی کتابیں الگ الگ ہیں۔ اس طرح بہت سارے اختلافات ان کے اندر موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ پہلی بات وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کو جنا ہوں اور نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ تو لیکن عیسائی لوگ اللہ تعالیٰ کو بیٹا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ ایک گروپ ہے۔ دوسرا گروپ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک خدا ہیں، جیسے یہ ہندو وغیرہ لوگ مانتے ہیں کہ ہر ایک انسان ایک اوتار لے کر آتا ہے، یعنی کرشنڑو ایک اوتار ہے اور اسی طرح سیوڑو ایک اوتار ہے۔ جس طرح وہ لوگ اوتار لے کر آئے ہیں
تو یہ لوگ کرسچین والے بھی، کرسمس منانے والے بھی، عیسائی بھی یہی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اوتار لے کر آئے ہیں انسان کی شکل میں۔ تو بعض لوگ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا مانتے ہیں، یعنی انہوں چل رہا ہے۔ تیسرا ایک گروپ ہے جو کہتے ہیں تینوں خدا میں سے ایک ہے، یعنی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام، روح، ان تینوں میں سے ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ تینوں بھی خدا ہیں، تینوں میں سے ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اس طرح ایک گروپ اس طرح ان لوگوں کو مانتا ہے۔ تو اب دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کسی کے اوتار لے کر نہیں اترے ہیں، کہ کہیں پر بھی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر۔ چاہے کتنا بھی بڑا نبی آ سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کبھی انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ خود اوتار لے کر اترے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ مجبور ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو بھیجنے کے بجائے اللہ خود آ گیا ہے۔ ان لوگ کتنے نبیات بھیجے تو بھی بات مانتے نہیں ہے، اس لیے میں چاہ جاتا ہوں اوتار لے کر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مجبور سمجھا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجبور ہوتے تو اللہ ہی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اوتار لے کر آنا یا اللہ خود انسانی شکل میں آنا، جو کہ بالکل درست اور درست عقیدہ نہیں ہے۔ اب تین خدا ہیں، تینوں خدا کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا خدا ہوں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ تو اس طرح جہاں پر بھی قرآن کے اندر دیکھا جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، تین نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر تین خدا ہوتے دنیا کے اندر نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر ایک خدا کہتا کہ میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا خدا کہتا کہ نہیں میں آج دھوپ لے کر آؤں گا، اب یہ دونوں لڑتے برابر رہ جائیں گے۔ یہ خدا کہتا، یہاں پر تو تین ہو گئے، اب تو تینوں خدا اگر ہوتے تو یہ تینوں لڑنے میں برابر ہو جاتا، دنیا کا نظام صحیح معنی میں چل نہیں پاتا۔ اسی طرح اگر تین خدا ہوتے تو یہ خدا کہتا کہ فلاں بندے کو میں مالدار بناؤں گا، دوسرا خدا کہتا کہ میں نہیں غریب بناؤں گا، تو اس طرح اس کے بارے میں غلط فیصلے، ان دونوں کے فیصلے میں لڑائیاں ہو جاتی۔ تو اس طرح یہ تین خدا والے بھی کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام ان تینوں میں کے ایک خدا ہیں، تو فرماتے ہیں یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ تو مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنی چاہیے؟ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ آئیں گے۔ ہمیں مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اور ان کے بارے میں غلط سلط الفاظ استعمال کرنا، ان کے بارے میں ان کی توہین کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کے بارے میں غلط سلط باتیں بولنا، یہ بالکل مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ لوگ اگر اللہ کو اللہ کا بیٹا بنا لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دینا، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی کرنا ایک مسلمان کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ دوسرا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو عیسائیوں کی ایک گروپ یہ مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی چڑھا دیا ہے، ان کو مار دیا ہے، ان کو ختم کر دیا ہے۔ تو ایک گروپ جس طرح بلیک ڈے مناتا ہے، تو اسی طرح پیدائش کا دن بھی وہی لوگ اسی دن مناتے ہیں۔ تو عیسائیوں کے اندر ہی دو گروپ بن گئے، ایک گروپ پیدائش کی سیلیبریشن کرتا ہے، تو دوسرا گروپ ان کے لیے بلیک ڈے مناتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج ہی انتقال ہو گئے، اس طرح وہ لوگ مناتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اللہ تعالیٰ اتاریں گے اور عیسائیوں کی جو بھی ہے عیسائی قوم کو ختم کریں گے اور دجال کو ختم کریں گے، یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے۔ اس بات کا عقیدہ مسلمانوں کو رکھنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ آج کل بہت سارے لوگ یہ ہیں جو عہدے کے لالچ میں، پیسوں کے لالچ میں اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں مسیح بولتے ہیں، میں عیسیٰ بول کر دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ بالکل جھوٹے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہیں آنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے۔
تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، اس کی عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تحقیق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ اس طرح ہوئی۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پیدائش ہوئی۔ عمران علیہ السلام کی بیوی جب زچگی کے درد ان کو بہت زیادہ تھے تو ان کی ماں نے حنا نے منت مانگی کہ اللہ میرے پیٹ سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا تو میں تیرے راستے میں دے دوں گی۔ تو انہوں نے منت مانی، تو بعد میں دیکھا گیا تو بچی پیدا ہوئی ہے۔ تو بچی حضرت حنا نے کہا کہ بچہ کی طرح تو بچی نہیں ہوتی ہے، یعنی بچہ جس طرح کر سکتا ہے اس طرح بچی نہیں کر سکتی، بچہ جہاں چاہے جا سکتا ہے اس طرح بچی نہیں جا سکتی، دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے انہوں نے کہا۔ تو پھر بھی انہوں نے اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے کر دیا، مریم علیہ السلام کو ان کے خالو زکریا علیہ السلام کو دے دیا۔ زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، بیت المقدس کے اندر ان کی پرورش کرتے تھے، اور ان کو مسجد کے اندر ایک کمرہ ان کے لیے بنایا گیا، اس کے اندر وہ رہتے تھے۔ تو مریم علیہ السلام اسی کے اندر عبادت وغیرہ اسی کے کمرے کے اندر رہتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام صبح اور شام آتے، ان کے کھانے کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ دیتے اور چلے جاتے تھے۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کا معمول تھا۔ ایک بار کسی بازار میں حضرت زکریا علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہو گئے، آنے میں لیٹ ہو گئی، تو زکریا علیہ السلام نے سمجھا کہ مریم کا کیا بنا ہوگا، لہٰذا ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، لہٰذا بھاگتے بھاگتے حضرت زکریا علیہ السلام آئے۔ آ کر دیکھا تو وہاں پر بہت سارے پھل تھے، اور وہ پھل بھی ایسے تھے کہ بے موسم تھے۔ بے موسم پھل مطلب اس کا سیزن نہیں، وہ پھل ان کے پاس موجود تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے یہاں ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، یہاں پر آم ہونا بولے تو مشکل ملتا ہے۔ تو اس طرح بے سیزن، ہر ایک کا ایک سیزن ہوتا ہے، وہ سیزن میں ہی وہ پھل ملتے ہیں۔ جیسے کہ تربوز ہے، اس کا سیزن ہے دھوپ کا موسم، وہ اب ملنا بولے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کا سیزن کے اندر وہ پھل ہوتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام کے پاس جا کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بے سیزن پھل ان کے پاس تھے، بے موسم پھل ان کے پاس موجود تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو زکریا علیہ السلام کے دماغ میں ایک خیال آیا، جب اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے سیزن مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ یعنی ان کی عمر ادھیڑ ہو گئی تھی، یعنی 90 سال 80 سال ہو گئی تھی، جس زمانے میں بچے پیدا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اس زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ جس طرح مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اسی طرح مجھے بھی اولاد عطا فرما، مجھے بھی بے اولاد سے محروم نہ کر، یعنی اولاد سے محروم نہ کر۔ اس طرح زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اس کے بعد ان کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد وہ ایک الگ واقعہ ہے، ان کو یحییٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو اس کے بعد زکریا ادھر مریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایسے ہی نہانے کے لیے اپنے گھر سے کہیں تالاب کے لیے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تالاب کی طرف گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گھر کے حمام کے اندر ہی موجود تھے۔ وہ حمام آج کے زمانے کی طرح ایسا نہیں تھا کہ پورا سلاب کے ساتھ، ڈور کے ساتھ پورا اسٹرکچر بنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ٹٹا وغیرہ لگا کر رکھتے تھے، بعض جگہ کپڑا وغیرہ باندھتے تھے۔ تو مریم علیہ السلام نہانے کے لیے گئے اور پردہ کیا۔ پردہ کرنے کے بعد اتنے میں نہانے کے لیے کپڑے نکالنے ہی والے تھے کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہی وہ ڈر گئے، اور وہ بھی انسانی شکل میں آئے۔ انسان میں بھی مرد کی شکل میں آتے ہی عورت ڈر جاتی ہے کہ اچانک کون یہ حمام میں نیا آدمی آ گیا ہے، وہ بھی گھر میں آتے ہی ڈرتی ہے، تو حمام میں آئے تو اور زیادہ ڈر جاتی ہے۔ تو وہ ڈر گئی۔ مریم علیہ السلام کہنے لگے انی اعوذ، میں تو اللہ کی پناہ لیتی ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں فرشتہ ہوں اور تجھے اولاد دینے کے لیے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام تعجب میں پڑ گئی اور ڈر گئی، میں تو کوئی غلط کام نہیں کی اور نہ ہی میں شادی شدہ ہوں کہ مجھے اولاد پیدا ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے، تمہیں اولاد ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھا جائے کہ اولاد ہونے کا دو طریقہ ہے، ان دونوں طریقوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس طرح کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس طرح قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر چلا جائے آدم علیہ السلام نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر قدرت، بغیر چیز کے، بغیر ماں باپ کے ان کو پیدا کر کے دکھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ تینوں شکلیں دکھاتے ہیں کہ ایک جگہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھاتے ہیں، ایک جگہ بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھاتے ہیں، ایک جگہ ماں باپ کے ساتھ پیدا کر کے دکھاتے ہیں، کہ یعنی اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں ہوں، دکھانے کے واسطے اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کہی، مریم جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد دینا چاہتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے آستین میں سے پھونک ماری، پھونک مارتے ہی فوراً 9 مہینے کا پیٹ آ گیا۔ اب یہاں پر پھر اس پر بھی دیکھیں کہ اگر کوئی انسان زنا بھی کرتا تو کم سے کم 9 مہینے اسے لگتے ہیں بچہ بننے کے لیے، لیکن فوراً پیٹ 9 مہینے کا ہو گیا، اور وہ بھی ایک پھونک کے ذریعے۔ اس کے بعد فوراً درد بھی شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے درد بھی شروع ہو گئے، تو اس درد کی وجہ سے وہ جانے لگی تو ایک کھجور کے درخت کے پاس گئی اور جا کر اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ مریم میں مر جاتی تو اچھا ہوتا، کہ مجھے لوگ بھول جاتے اور میرا بھولنا بھی بھول جاتے، نسیم منسیہ۔ تو اس طرح وہ لوگ مریم علیہ السلام اپنے آپ میں دعائیں کرنے لگی، جس طرح عورت کرتی ہے، کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اس طرح اپنے آپ کو عورت کرتی ہے، میں مر گئے تو جاتا، پیڑا جاتا، وہ جاتا، اس طرح عورتیں کرتی ہیں۔ تو مریم علیہ السلام بھی اس طرح بددعائیں اپنے آپ کو کرنے لگی۔ یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نیچے سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ فناداها من تحتها اللہ تحزنی، جبرائیل علیہ السلام آ کر تسلی دینے لگے، اے مریم غم نہ کرو، تسلی رکھو، غم نہ کرو۔ اور قد جعل ربک تحتک سریہ وہزی الیک بجذع النخلہ، اور وہاں پر ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے یہاں پر وہ سہارا لے رہی تھی، وہ کھجور کا درخت بھی سوکھا تھا، اس کے اندر کچھ چیزیں کھانے پینے کی صحیح نہیں تھی، لیکن اللہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس ٹہنی کو ہلاؤ، کھجور کے ٹہنی کو ہلاؤ، تمہارے اوپر تازہ تازہ کھجوریں پڑے گی اور تمہیں اس سے فائدہ ہوگا اور تمہارے بچے کے لیے طاقت بنے گی۔ تو مریم علیہ السلام نے کھجور کے ہلایا، اس کے بعد تازہ کھجوریں آئیں اور اس کے بعد زمین سے پانی ان کے لیے ابلا اور اس سے مریم علیہ السلام کھانے اور پینے لگ گئی۔ تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لے کہ جب عورت زچگی میں ہو، عورت پیٹ سے ہو، تو اس عورت کو کھجوریں کھلانا بہت ہی زیادہ طاقت دیتا ہے، اس کے بچے کے پیدائش میں بھی دیتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کی بعد بھی کھاتی ہے تو اس میں اور زیادہ طاقت ہوتا ہے، اس سے خون بنتا ہے اور اس میں عورت کو طاقت ہوتی ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت زیادہ خون بہہ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب عورت پیٹ سے ہو یا بچہ جن لے تو اس وقت عورت کو چاہیے کہ کھجوریں کھلائے۔ تو اس آیت سے علماء یہ بات بتاتے ہیں۔ تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کہنے لگی اب میں کیسے جاؤں لوگوں کے پاس جاؤں گی، کیسا منہ دکھاؤں ان لوگوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ میں روزے سے جو بھی بات کرنا ہے اس بچے سے بات کر لو۔ یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو جب گئے مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر گئے، تو مریم علیہ السلام جب بچے کو لے کر گئے، لوگوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے ہاتھ میں بچہ ہے، تو لوگ کہنے لگے کہ مریم تو نے کیا کر دیا، کتنا بڑا پاپ کر کے آ گئی، تو مسجد میں رہتی ہے، تو تیرے ماں باپ ایسے نہیں تھے، تیرا بھائی ایسا نہیں تھا، تیرے ماں ایسا منہ کالا کر کے بچہ پر لے کر آ گئی۔ تو اس طرح الٹی سیدھی ماں بہن کی گالیاں وہ لوگ دینے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ اس زمانے کا روزہ اس طرح تھا کہ کسی سے بات کرنا بھی درست نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں جس طرح کھانا پینا نہیں ہوتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس زمانے میں روزے کی حالت میں بات کرنا بھی نہیں تھا، اس طرح کا روزہ ان لوگوں کا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں روزے سے ہوں، بچے سے بات کر لو۔ تو لوگ کہنے لگے کہ مریم تو کیسا ہے، کیسے عقل والی ہے، کیسی بیوقوف ہے کہ اتنا بھی معلوم نہیں کہ بچہ بات کر سکتا نہیں، اس سے بات کر لو بولتی ہے نا۔ اس طرح لوگ باتیں کہنے لگے۔ تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام جب باتیں زیادہ ہو گئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی آواز شروع ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ذالک عیسی ابن مریم،
عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم اور کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کا، نماز پڑھنے کا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، تمام بابرکت چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیان شروع کر دی۔ تو اللہ ماں کے گود میں پیدا کرنے والوں میں ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی برات ظاہر کر دی۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں پر ہوئی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ زمانہ دھوپ کا موسم تھا، اور جنوری ہمارے یہاں ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے۔ تو ٹھنڈ کے موسم میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق یہ لوگ کرتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے دھوپ کے موسم میں، چاند کے تاریخ کے حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح دھوپ کے موسم میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ لوگ 25 دسمبر کو ٹھنڈ کے موسم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مناتے ہیں، جو کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس طرح ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تاریخ یہ طے کرنا بھی فوراً عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے 300 سال کے بعد قسطنطین ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو خیال ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ طے کرنی چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے ہیں، کہاں ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے 25 دسمبر کو طے کیا۔ تو اس کے علماء کے اندر، یعنی عیسائی علماء جو تھے، عیسائی پادری جو تھے، ان لوگوں کے اندر اختلاف ہوا، تو ہر ایک نے الگ الگ ڈیٹ فکس کر لی ہے۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 300 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے کرسمس ڈے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن بنایا جاتا ہے۔ تو اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن اس طرح ابتدا تو ہو گیا، وہ لوگ ایک نبی کے پیدا ہونے کے دن کو سیلیبریشن کر رہے ہیں اور اس کو خوشی منا رہے ہیں، لیکن اس خوشی کے ابتدا میں صرف کیا ہوتا تھا، پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام نے اچھے اچھے کام جو کیے ہیں اس کے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے متعلق، یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ بعد میں چل کر کیا ہوا، بعد میں چل کر ان لوگوں نے اس کے اندر تھوڑا سا مزہ نہیں آ رہا تھا، سوکھا سوکھا محسوس ہو رہا تھا، تو ان لوگوں نے اس کے اندر مرچی لگانے کے لیے اس میں کہا کہ چلو بھائی میوزک بھی ایڈ کرتے ہیں، تو میوزک ایڈ کر دیا گیا، وہ بھی اتنا مزہ نہیں دیا، تو اس کے اندر عورتوں کو لانا شروع کیے، تو عورتیں بھی آتی تھی اس کے اندر، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ایک طرف، میوزک ایک طرف، عورتیں ایک طرف، اور عورتوں کا ناچنا ایک طرف، اس طرح بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے اس کے اندر شراب بھی آ گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، کرسمس کے نام پر اتنی خرافات، اتنی گندے کام ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کتنے لاکھوں روپے کا، کروڑوں روپے کا اتنا شراب پیا جاتا ہے، کبھی اتنا شراب نہیں پیا جاتا۔ 25 دسمبر کو جتنا شراب پیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اتنا شراب کبھی نہیں پیا جاتا۔ 25 دسمبر کو جتنا زنا ہوتا ہے، قریب 10,000 12,000 زنا کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اور بعض ملکوں کے اندر اتنا غلط کاری اور اتنا جنگ، اتنا قتال، اتنا مرڈر وغیرہ ہوتے ہیں کہ کبھی بھی اتنا 25 دسمبر کے علاوہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ لوگ شراب پی لیتے ہیں خوشی میں، اور خوشی میں لڑائی کی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے خرابات کرسمس کے نام پر آتے ہیں۔ تو یہاں پر تو یہ ہوا، اس طرح کرسمس کے نام پر بہت ہی غلط سلط رسومات، بہت ہی غلط سلط خرافات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا۔ اب یہاں پر کرسمس، اگر ہم کسی کے ملک، ہم تو ہندوستان کے اندر ہیں، تو یہاں پر ہم لوگ سب مل کر جل کر رہتے ہیں، تو ہم کیا عیسائیوں کے کرسمس ڈے کے اندر، دیوالی کے اندر ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ہیپی کرسمس بولنا، کرسمس شبھاکانکشلو بولنا، یا اس طرح جو بھی ہو، تو اس طرح بولنا مسلمانوں کے لیے بالکل درست نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سٹیٹس پر لگا دیتے ہیں، ہیپی کرسمس بول کر، کرسمس شبھاکانکشلو بول کر سٹیٹس پر لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سٹیٹس پر لگانا اور ان کو مبارکبادی دینا، ہیپی کرسمس بولنا، دونوں بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ، تو اگر اسی طرح وہ کرسمس پارٹی میں ہمیں بلاتے ہیں یا کرسمس گفٹ ہمیں وہ دیتے ہیں، تو وہ لینا کیسا ہے؟ تو کرسمس پارٹی کے اندر جانا بھی درست نہیں ہے،
کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کے کرسمس پارٹی میں جا رہے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی نہیں تو بھی انڈائریکٹلی بول رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں بول کر ان کا عقیدہ ہے۔ تو ہم ڈائریکٹ تو نہیں بول رہے، انڈائریکٹ بول رہے ہیں، تمہیں کرتے ہیں سو کریکٹ ٹیچر، تمہیں کرنا صحیح ہے، اس طرح ہم انڈائریکٹ بول رہے ہیں۔ تو چاہے ڈائریکٹ بولو یا انڈائریکٹ بولو، دونوں صورتوں میں اس طرح عمل کرنا، کرسمس پارٹی کے اندر جانا، کرسمس کا گفٹ لینا بالکل درست نہیں ہے۔ اگر ہمیں وہ دیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ تو اگر ہمیں وہ مجبوراً ہمیں لینا پڑے، کبھی جاب کے حساب سے لینا پڑتا ہے، کبھی جاب والے کرسمس کے گفٹ کے طور پر بھیج دیتے ہیں، کوئی دوسری صورت پہ وہ لوگ دے دیتے ہیں، یعنی بڑا ہے تو مالک ہے تو نوکری ہم کر رہے ہیں تو وہ لوگ ہمیں دے دیتے ہیں کرسمس گفٹ بول کر۔ تو اگر ہمیں مجبوراً لینا پڑے تو اس کو ہم استعمال کرنے کے بجائے کسی دوسرے غریب کو دے دینی چاہیے، وہ ہمارے لیے استعمال کرنا بالکل درست نہیں ہوتا ہے۔ تو کرسمس کا مبارکبادی دینا بھی درست نہیں ہے۔ مبارکبادی دیتے ہیں کبھی بھی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ ہمیں تمہارا جو عقیدہ ہے، تمہارا جو کام کر رہے ہیں، تم لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یہ انڈائریکٹ ہم لوگ بولنے والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کو مبارکبادی بھی نہیں لینا، ان کے پارٹیز وغیرہ میں بھی نہیں جانا، ان کے گفٹ وغیرہ بھی ہمیں لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔